اور ایک سیشن کا جو ہے ہمارا اصل کوشچن آنسر کا سیشن شروع ہونے کو جا رہا ہے. اس میں کچھ کوشچنس جو ہے ہم پوچھیں گے اور یہ کوشچنس جو ہے قوم مدویہ کے لوگ جو ہے یہاں خاص طور پر شکاگو کے لوگوں نے ہم کو کوشچنس بھیجے ہیں, ان کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے. ٹائم کافی ہو رہا ہے لیکن ہم جلدی سے جلد جو ہے نا یہ کوشچنس پوچھنے کی کوشش کریں گے. تو میں جناب جواد علی خان صاحب اور زبیر علی خان صاحب کو ڈائس پہ مدعو کرتا ہوں اور سب کو ایکول اپرچونیٹی رہے گی اس میں. اور یہ کوشچن جو ہے نا کوئی رائٹ اینڈ رانگ آنسر نہیں رہے گا, اس میں بالکل شارٹ یس اور نو پہ کوشش کیجیے آنسر دینے کی. اگر ہوا تو ایک ون لائنر آنسر دیجیے. تو اس کو کوشچن آنسر کا کوشچن آنسر کا آپ اس میں نوٹ سیٹ کرا تو یہ چاروں امیدواروں کو ہم نے یہ کوشچنس جو ہے نا تقریباً 24 گھنٹے قبل ہم نے ان کو دے دیے تھے تاکہ وہ اس پہ پریپیئر کرو اور کوئی سرپرائز نہ ہو. اسی وجہ اور سب کو ایکول اپرچونیٹی دینے کا ہمارا جو مقصد ہے اس کو ہم پورا کرنے کے لیے ہم نے 24 گھنٹے پہلے ان کو یہ کوشچنس دیے ہیں. اب اس کوشچنس میں سے کچھ انشاءاللہ ٹائم میں اگر موقع ملے تو ہم تقریباً پورے کوشچنس کور کریں گے اور سب کو ایکول موقع رہے گا جواب دینے کا. میں چاہوں گا کہ شارٹ آنسر دیں برائے مہربانی. یہ سر ہو تو بہت اچھا ہے, نہیں تو ون لائنر آنسر دیں, تفصیل میں نہ جائیں. تو انشاءاللہ یہ قوم کے لیے خاص طور پہ ہمارے ووٹرز کے لیے کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرنے کا میں جو ہے مدد ملے گی, کیونکہ یہ چاروں جو ہے نا کافی تجربے کار ہیں. اور آپ جیسا سنے ابھی آپ لوگوں نے ان کو سماعت فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے ان کے ارادے جو ہیں بہت ہی پروگریسو ہیں. یہ قوم کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہے اتحاد کی بھی یہ بات کر رہے ہیں اور جو ہے یہ آرگنائزیشن کو مضبوط بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہمارا کوشچن ہے, will you support this election to be held on schedule without any delay. یہ جو الیکشن ہونے والا ہے اس میں کوئی ڈیلے, جنرل کوشچن ہے. تو یہ عوام کا جو ہے وہ تھا. تو میں پہلے لیاقت علی خان صاحب سے پوچھوں گا, شارٹ آنسر دیں, پھر مائک پاس آن کریں پلیز. ہماری یہ آن کریے. ہماری موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس سے اتفاق رکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں چاہتے ہیں. سبحان ہمارے شاہ مہدی خان صاحب. ہاں بے شک اس ٹائم پہ ہونا چاہیے اور کوئی ڈیلے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جی جواد علی خان صاحب. 100%. October 17th is the day of election. I hope everybody will vote for me, inshallah. زبیر علی خان صاحب. Absolutely, yes. Like I said, it's a historic moment and we need to keep this on track. سبحان اللہ. چاروں امیدوار الیکشن آن ٹائم وداؤٹ اینی ڈیلے آن اسکیڈول کرنا چاہتے ہیں. یہ پہلا کوشچن تھا ہمارا. ماشاءاللہ چاروں کا جو ہے ایک ہی جواب ہے, چاروں متفق ہیں اس پر. دوسرا سوال ہے, will you accept the election results regardless of who wins. مطلب الیکشن کا رزلٹ آئے گا, یہ بھی جنرل کوشچن ہے, بالکل جنرل کوشچن ہے. تو سبھی ایکسیپٹ کریں گے لیکن پھر بھی جو ہے نا ایک کوشچن ہے یہ. تو راضی برضائے الہی. سبحان شاہ مہدی خان صاحب. ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں. جواد علی خان صاحب. بالکل, I will 100% accept the verdict of the community. سبحان اللہ. Yes, I'll accept the results of the election. سبحان اللہ. چاروں متفق ہیں کہ جو بھی رزلٹ آئے گا, جو بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں گے, اس رزلٹ کو ایکسیپٹ کریں گے اور ان کے ساتھ کام کریں گے. یہ ایک جنرل کوشچن تھا. تیسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو بیسٹ کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں. ایک ون لائنر اگر جو ہے پریزیڈنٹ کے لیے بیسٹ کینڈیڈیٹ آپ مطلب کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ اپنے آپ کو اس کے لیے مطلب سب سے اچھا کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں. میں اپنے آپ کو 5 سال سے 6 سال سے عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک کے ہر شخص کو اپنا دوست محسوس کرتا ہوں, محسوس کراتا بھی ہوں. شاہ مہدی خان صاحب. تھرڈ کوشچن. جی میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا ایک تجربہ جی
اور نئے بچے نئے فیسز ینگ بچے ہوں کہ ان کے آئیڈیاز جی اور سینئرز کے تجربہ سارے دونوں کے کامبینیشن سے ہم نئے کام کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. جواد علی خان صاحب. I don't think I'm the best candidate, but I believe I'm the right candidate for this time. زبیر علی خان صاحب. I think I've talked 15 minutes about, presenting myself, but just to summarize, I would say my mission statement of preserving our Aqidah and our Madhabi identity, and, my focus on bringing about a change that is rooted in our past, that is rooted in our foundational principles, I think is what makes me the best candidate. Thanks. Coming to next question. If elected president, how many members from the previous setup will be in your cabinet, including elected and non-elected? یہ نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, جب پبلک کے لیے جو ہے نا ایک آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو. دیکھیے, جو حضرات الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں وہ تو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. اب رہا اس کے علاوہ جو ہے, اگر مجھے کچھ سلیکٹ کرنا ہو تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اسپیشلائز نالج رکھنے والے مختلف فیلڈز کے وہ ان حضرات کو اس میں شامل کروں. شاہب علی خان صاحب. ہاں, میرا بھی یہی ارادہ ہے اس میں, جیسا پرانے ممبر اس میں جن کے تجربہ ہے جی ان کے لیے بھی ہم کنسیڈریشن کریں گے جی, اور جو نئے آئیڈیا جو نئے وہ ہے جی جس کے لیے کافی ایمبیشیس گول ہے ان کے آج سامنے, تو وہ لوگوں کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے. سو مکسڈ کیبنٹ ہوگی. مکس کیبنٹ ہوگی. جواد علی خان صاحب. Inshallah, I will recruit all fresh candidates as part of my executive team, but I will also establish an advisory board and lean upon the current administration to help us through the process, inshallah. زبیر علی خان صاحب. I will need certain functional roles which will require certain skills and certain knowledge and certain talent. I will pick people who are best suited for that job, inshallah. جی, اب نیکسٹ کوشچن کے لیے, آپ کی پالیسیز انکلوسیونیس پہ رہے گی, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ مطلب ساری قوم کو انکلوڈ کریں گے یا پھر کچھ سلیکٹ گروپ کو اس میں لیں گے, تو آپ کا جو پالیسیز رہیں گے. میاں یہ سوال مناسب نہیں ہے. ہاں چلیے, نہیں اس کہ میں ہر مذہبی جی فرد اس ادارے سے وابستہ ہے. جی, اب باہر کے مذہبی کو کون سے مذہب کا آپ کا سوال ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. نہیں ہاں, یہ سوال میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انکلوسیونیس مینس آپ جیسا ہمارا 125 ووٹرس تھے پریویس اس میں, تو اس کو بڑھ کے اب جو ہے 300 کے اوپر پہ ہم اس کا یہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جو 4000 کے قریب جو مذہبی ہیں شکاگو لینڈ ایریا میں, تو ان کو انکلوسیو ان کو شامل کرنے کے لیے آپ کی پالیسی کیا رہے گی, یا پھر ایسے ہی کم ممبرس پر آپ کی پالیسی بیس؟ Nominal fee of $25 as the bylaws says. جی, Membership fee for every person. جی, That will make easy for every person to be a part of the MICC. جی, یہی کچھ. جی, Previously I said that I'm going to reach every single Madhabi regardless of his affiliation, regardless of where he lives, and we try to establish and try to bring all the Madhabis to the center, and at least they have an opinion in every aspect. جواد علی خان صاحب. Inshallah, I'm running on an inclusive agenda. I believe in meeting people where they are, and my programs and policies will continue to do that. I will meet people where they are to be inclusive, inshallah. زبیر علی خان صاحب. Yes, I will be inclusive as long as they do tasdeeq on Sayyid Muhammad Jaunpuri and accept them as Khalifatullah Mahdi Maud al-Islam. They are Mahdi and they deserve to be part of our community. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا ممبرشپ فی پہ, جو اس وقت جو ممبرشپ فی ہے ٹو ہائی ہے, ہر کوئی کمپلین کر رہے ہیں, سارے ممبرس ایون کینڈیڈیٹس بھی کمپلین کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ پریزیڈنٹ بنیں گے تو اس کو کیا کریں گے, یا ممبرشپ کو ریڈیوس, ممبرشپ فی کو اینول ممبرشپ فی جو ہمارے بائی لاس کے حساب سے $25 پر اینم تھی وہی رکھیں گے, یا پھر آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو ACS کا کمپلسری جو وہ ہے
آج کا جو ہے ووٹرز کے لیے بننے کے لیے ACH ہونا ضروری ہے تو اس کو abolish کریں گے کیا؟ Will you abolish the ACH? ACH is an option. ہاں It's not supposed to be must. Exactly. It's an option to the member to be utilize that option. اب رہا membership fee, یہ $20-25 رہے گی, اس کو مہینہ کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب رہا یہ کہ اس کے لیے بہت تفصیل جواب ہے, آپ جو ہے ایک سمپل سے آنسر میں دے رہا ہوں میں, $25 رہے گی, ACH کو جو ہے ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا. نہیں, ACH کو ڈسکنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ACH کو ممبر کو فیل کرائے کہ یہ آپشن ہے, اگر آپ یوز کرنا ہے تو کریں, نہیں تو کیش دینا چاہ رہے ہیں کیش دیجیے, چیک دینا چاہ رہے ہیں چیک دیجیے. جی شاہ مہندی خان صاحب, یہ سوال جو ہے بڑا دو قسم سوال ہے اس میں. جی. ایک تو ممبرشپ کا, جی وہ $25 ہے, بس فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. سب سے بڑا مسئلہ ACH کا ہے. ACH ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا, اس کا مطلب یہ تھا, مقصد یہ تھا کہ انجمن کو کچھ کیش آمدنی ہو جس سے ہمارے جو پروگرام ہے اس پہ ہم استفادہ کر سکیں. اب آپ یہی دیکھیں کہ ایک مہینے میں یہ الیکشن کی گرما گرمی میں 200 ممبر بنے, اور وہ جذبے سے آئے, جو بھی جذبہ ہے وہ اللہ نیت میں جانتا ہے. تو 200 سے میرے خیال سے $28-30 ہزار کے قریب کریٹ ہوئے, اور یہی جوش یہی جذبہ ہم ایک 500 آدمیوں میں پیدا کرے, اور ان سے سمجھے $20 ہی اگر ہم کو مہینے کو ملتے ہیں تو اس کی کوئی بڑی رقم نہیں ہے کسی کے لیے $20 یہاں پہ. تو ہم جو ایک $10 ہزار مہینے کو جمع کر سکتے ہیں اس سے, اور وہ $10,000 ہمارے جو پروجیکٹ ہیں, جیسا بڑی بلڈنگ, بڑی اسپیس لینا, تو آپ کو یہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ یہ قابل ہیں اس کا مارگیج پے کرنے یا اس کا پیمنٹ کرنے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے, تو آپ ایک بڑی جگہ, بڑی اس کے لیے جو ہے کوشش کر سکتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ میں اگر میں پاور رہوں گا تو میں یہ کروں گا کہ ہر مہندوی جو کام کر رہا ہے وہ ضرور پے کرے. یہ الیکشن ریگارڈلیس الیکشن, اب یہ چونکہ پہلا الیکشن تھا اس کو اٹیچ کرے, میں بھی اگر آپ 500-600 ممبر بن گئے تو you don't need to attach it. جواب علی خان صاحب. Membership fees is an article of the bylaws. Today's bylaws says that membership fees is $25 per year per person. But remember, this was done 30 years ago. But the current administration had amended that, and they made the membership fees $20 per month. It's part of the bylaws today. It's article of the bylaws. As if I get elected as a president, in the first General Assembly meeting, I will propose folks to change this fees, to reduce this fees. But it has to be done with a process. The General Assembly has to accept it. Then it would be again, inshallah, ratified and made part of the bylaws. It's a discussion that needs to happen. It is my intention to address this article in the first General Assembly meeting, inshallah. As far as the membership fees go, I do agree that it's not affordable for some members of our community, and that needs to be addressed. As far as tying a payment method to membership, I do not agree with that. We need to address that, and a payment method should not be tied to membership in an organization. جی شور. شاہ مہندی خان صاحب کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے آنسر کو؟ جی. یہ جو $20 جو ACH کا ہے, اس not a membership fees. یہ صرف ہم لوگوں سے اپیل کیے تھے کہ بھائی آپ ڈونیشن کریں, کیونکہ ڈونیشن ہمیشہ ہر روز ہر مہینہ آپ کے گھروں پہ نہیں پھرتے تھے, تو اسے ACH کا جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. یہ جو ACH کا ڈونیشن نہیں ہے اس وقت جو ہے نا کمپلسری جو اب بنا دیا گیا ہے, اسی وجہ سے سب کو پرابلم ہو رہا ہے کہ یہ ACH کو رجسٹریشن کے لیے ان کے ساتھ ٹائی اپ کر دیا گیا ہے, وہ اس سے جو ہے سب کو شکایت ہو رہی ہے. یہ ڈونیشن جو ہوتا ہے والنٹری ہوتا ہے, یہ فورسڈ وہ ہے ACH میں آپ کو ٹائی اپ کرنے کا جو ہے نا, you are forcing somebody to pay $20 per month. اور جی it's part of the bylaws. The bylaws says that the paying member can vote. It's part of the bylaws. لیکن ACH نہیں تھا bylaws میں, اب یہ ایڈ کیا گیا. سب اگری کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے,
ये सब इसको रिफॉर्म करना चाहते हैं सारे मेंबर्स। इंशाल्लाह हर एक का अपना अपना नज़रिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जी आप बोलिए, देख दो आप। अब असल क्वेश्चन की तरफ जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन आ रहा है, सारे जितने कई लोग नहीं यहाँ नहीं पूछ सकते आप क्वेश्चन पूछने का टाइम हो गया बाहर मिलो। बाहर में सेशन के बाद ये क्वेश्चंस ऑलरेडी 24 आवर्स बिफोर उनको दे दिए गए। तो नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपकी तरफ से, मैं पूछ रहा हूँ, ये सारे कौम की तरफ से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। तो जी लिख के भेजिए उनको, उसमें अगर इसमें शामिल है तो फिर मैं यही क्वेश्चन से रिलेटेड एक नहीं ऐसा बोलिए छोटा सा यहाँ जी। जब मेंबर ही देना है वोट तो सब क्यों नहीं दे सकते? जब फीस शाबे ने बताया जी $20 का, तो सिर्फ मेंबर ही वोट दे रहे हैं, सब लोग क्यों नहीं दे रहे वोट? सब लोग क्यों नहीं वोट दे रहे? सारी कौन मतलब क्या आपका मतलब? 1000-2000 मेधावी है तो वो लोग वोट क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि वो $20 पर मंथ देना है यहाँ पर। अभी वो तो फीस हो गई, वो ACS तो इससे वही तो प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन तो वही था। फीस क्यों बोला फिर उसको आप डोनेशन ये फीस हो गई तो देखिए डोनेशन $20 है, वो अलग चीज़ है। मेंबरशिप फी चाहे कुछ भी हो $25 सालाना देना है। एक इदारे का रिक्वायरमेंट है, वो उसको कायम रखना है। अब लियाकत साहब जो जिन्हें आपको वजाहत की कि ये जो है मेंबरशिप से ACS का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। डोनेशन अगर कोई करना चाहते हैं, ACS को अगर देना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि अब रजिस्ट्रेशन को वोटर बनने के लिए ACS कंपलसरी कर दिया गया है, उसको अबॉलिश करने की बात सब तकरीबन मुत्तफिक है उससे। मूविंग ऑन टू द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, इतने लोगों ने ये सवाल पूछा है तो हम ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रेसिडेंट्स के कैंडिडेट्स को जज करने का, उनका जो है वो मालूम करने का कि ड्यूरिंग योर टाइम इन ऑफिस एंड बियॉन्ड विल यू ऑफर नमाज इन द इमामत ऑफ इमाम महदवी? नो। लियाकत अली खान साहब ने कहा नो। शाह मेहदी खान साहब से मैं अभी I don't think so. It ever happened. No. जवाद अली खान साहब, I will not pray behind a murtad, but I will do alhamdulillah everything that my Sharia and Quran allows me to do. जुबैर अली खान साहब, No. अच्छा, will you invite non-Mahdavi speakers to address our gatherings at MICC events? No need for that. We have more better scholars than the rest of the communities. शाह मेहदी खान साहब, Yeah, absolutely not. जवाद अली खान साहब, Of course I will. This has been the course always. My Guru Murshid invited Marsha Hermanson to his jalsas many times. This has been a common practice even in India. Alhamdulillah, I recall a story of now Bhadur Arjan. He was giving a lecture at Anjuman Mahdaviya, and they were all prominent scholars from across India, alhamdulillah. And he stood up, Bhadur Arjan, and he talked about what a Mahdavi is. And I believe everybody in unison, the entire scholars from India, non-Mahdavis by the way, rose up and said, if this is who is characterized as a Mahdi is, then we all are Mahdavis. I think we need to start doing that. We need to start promoting our Aqidah. We need to start professing our Aqidah so that we can present Imam al-Mahdi salam to the world, inshallah. जुबैर अली खान साहब, I personally do not have any intention of bringing any outside scholars. coming to next question. Do you plan to change the basic purpose for which MICC was founded, that is solely to serve the Mahdaviya community? It is from Mahdaviya community and it's going to stay like that. Shahid Ali Khan sahab, It should be same. It will be same until the people are here. Jawad Ali Khan sahab, I will, inshallah, to the teeth follow the mission of Imam al-Mahdi Maud salam. He said, Imam Ana said about him that he is here to unite the Banda with Allah subhanahu wa ta'ala, irrespective of who that is. And inshallah, I will position MICC to become that source, so that anybody who is seeking Allah subhanahu wa ta'ala can come to our center. So the center will be a place for anybody who is seeking Allah subhanahu wa ta'ala to come and seek Allah subhanahu wa ta'ala as per the guidance of Imam Muhammad as-salam. Zubair Ali Khan sahab. So the focus of the center will be Mahdavi community in Chicagoland area and North America. Moving to a very simple question. There's a lot of talk about this, and I included this question because a lot of people have been asking this question. Will you change the name of MICC to ICC?
مہدویہ ڈراپ کر دیں گے کیا؟ یہ ایک ڈسکشن ہاٹ ٹاپک ہے. I mean, جی I can't even imagine of it doing that. جی. I think whoever asked that question is out of their mind. Yeah, there are a lot of people who are asking this question. I don't know why, but they are asking. Absolutely not. So it's from the people, this question. It's the most popular, one of the most popular question. So, acha, next thing, coming to religious matters. Are you going to interfere in the religious matters or influence the religious matters? No, I'm not going to, because we have formed a religious committee there. Let them perform their responsibility and then we'll listen to them. Shah Mehdi Khan sahab. Like, I think 2 or 3 years ago, we made the committee and Mufti Zamir Mehdi and both of us were in charge of religious affairs. So we intentionally, we never interfere in theirs, and unless they ask some kind of administrative question, so then we'll help them in it. Otherwise, we have no, desire to interfere in those matters. Ji, Jawad Ali Khan sahab. I know who I am. I'm not a religious scholar. I leave religious decisions to a religious body, inshallah. Zubair Ali Khan sahab. Same thing, I do not believe I'm qualified to make decisions in matters of fiqh and sharia. I would leave that to scholars who are qualified to do that. Since the beginning, ایک اور ایک کوشچن ہے جو لوگ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں, تو آپ اس میں رائٹ اور رانگ کا کوئی وہ نہیں ہے, صرف آپ سے سمپل جو ہے یس اور نو میں آنسر دے سکتے ہیں, آپ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پوچھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا, لیکن کافی لوگوں نے یہ کوشچن کیا ہے, اسی لیے میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں. ہم کوشچن میں سمجھتا ہوں کہ پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن کیونکہ کافی لوگوں نے پوچھا ہے تو اس لیے میں یہ کوشچن ایڈ کر رہا ہوں. تو since the beginning of MICC, Yes. religious matters were handled by Pir Murshid Hazrat Maulana Abul Fatah Sayyid Nusrat Sahab. Will you as a new president or your cabinet still continue to seek his blessing? یہ کوشچن تھا لوگوں کا. آپ یس اور نو میں جواب دے سکتے ہیں یا پھر جو ہے کچھ اور بول سکتے ہیں. Yeah. جی. Yes. Of course, like I said, I'm inshallah going to ایک کوشچن ہے وہ نہیں تھا, لیکن کافی لوگوں I'm نے going to empower, inshallah, for our religious scholars to form a shura council, and I believe Pir Murshid will lead that, inshallah, with Mufti Saab and everybody else who would want to be part of the platform. جی. Like I said, I do not intend on changing any of the religious matters or interfere in any of the religious matters. They will continue as they have been always. Coming to next question, are you going to revise the bylaws? ابھی ایک دو چار یہ ختم ہو گئے. دو چار ہیں اس کے بعد. Bylaws کو change ایک کرنا. نہیں, let me complete. معلوم بھی ہم بول گئے تھے. لوگوں کو آپ کو معلوم ہے, لوگوں کو نہیں معلوم. تو are you going to revise the bylaws and still keep the foundation of MICC intact? جس مقصد سے کے لیے MICC بنی گئی تھی, اگر آپ bylaws ریوائز کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا پورا اس کا جو ہے جو مقصد تھا اس کو کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے؟ تو وہ سوال ہے کہ are you going to keep the purpose of which MICC was founded? اس کو intact رکھیں گے. پرپس تو انٹیکٹ رکھیں گے, لیکن چینجز جہاں جہاں ضروری ہے وہ ضرور کریں گے. اور اس کے لیے ایک بات بتاتا ہوں کہ بائی لاس جو بھی ہوتے ہیں, لا ہر جگہ ہوتا ہے, جب تک کہ ہم لا اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا سسٹم بگڑ جاتا ہے. لیکن لا کو کبھی کبھی بریک کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ میں ایک مثال دوں آپ کو, ہر اسٹاپ لائٹ پہ ہر گاڑی کو رکنا ہے, لیکن ایمرجنسی میں کچھ گاڑیوں کو ریڈ لائٹ توڑ کے جانے کی بھی اجازت ہے. تو کچھ ایسے چیز ہوں گی اس میں کہ جہاں پر ایمرجنسی کی صورت میں کچھ اختیارات رہے تاکہ جو ہے اس کو ہم بریک کر سکیں. جی. بائی لاس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ایک کہ نان امیگرینٹ الیکشن کے اندر بورڈ ممبر میں نہیں ٹھہر سکتا بول کے جو ہے میں اس کو چینج کروں گا. اس لیے کہ پریسیڈنٹ کو کے لیے تو ریسٹرکشن رہیں گے, لیکن نان ریسیڈنٹ نان امیگرینٹ میں تو بعض لوگ ایسے ہیں ہماری قوم میں جو 10-15 سال سے ان کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے, لیکن وہ لوگ قوم کی ہمدرد ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, تو
تو ان کو بھی موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ بورڈ کے لیے ممبر بنے. ان کے لیے ریسٹرکشن یہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی یو ہیو ٹو بی اسٹینڈنگ لائک 4 years 5 years some kind of years of attachment to this, but accepted precedent. جواد علی خان صاحب. Part of my manifesto is to enact and revise the bylaws. I have written extensively on this, and if the people who are asking the questions want to, I will be more than happy to share all the articles that needs to be addressed and changed. جی بائیلاس کے متعلق اور ایک کوشچن ہے, یہ جو امینڈمنٹس لانے کی بات ہو رہی ہے, تو آر یو گوئنگ ٹو ڈسکس اینی چینج ان دا بائیلاس with your board members, or According to the bylaws, any amendment to the bylaws can only be made by at least 25% of General Assembly approval or 30 members of the General Assembly. Currently, our General Assembly is, as of latest vote on this, is 314 people. All of them have to be present, the quorum have to be present, 25% of them have to approve the amendment, or, like I said, a count of 30. But that is according to today's bylaws. The question that you're asking, Nurbai, is a very important question because it addresses what I'm actually talking about. Organization building, organization administration, bylaws, forming of the bylaws and following the process. That's my agenda actually. So I think the question was, are you going to change the bylaws? And like I discussed. Are you going to discuss in the board before making any changes? Or is it going to be within a few people? That's the question, invalid question. You have to. The process requires. The process requires. آپ بھی کچھ بولنا چاہیں؟ یہ سارے مطلب جنرل باڈی جو اگر بہت ہی اہم بائل چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سارے جنرل باڈی تمام نمائندگیوں سے اس کی رائے لینا. جی یہ میرا نیکسٹ کوشچن تھا, یہ جو بھی بیلنس امینڈمنٹس ہوں گے, آر یو گوئنگ ٹو پٹ اٹ ان دا جنرل باڈی اینڈ از اٹ یس سر؟ بائیلاز جو ہے یہ کوئی بائبل نہیں ہے یا آپ کے قرآن نہیں ہے جو چیز ریوائز کر سکتے ہیں. You can revise according to your need. جی اور ایک لاسٹ 2 کوشچنس ہیں. لاسٹ سیکنڈ جو ہے, will you support the idea of 2-term limit for the president and 3-term limit for the board members? یا پھر آپ کا کچھ کوئی Again, bylaw question پوچھ رہے ہیں. You're just asking. دیکھیں ہاں یہ bylaws کے جو ہے کوشچن جو ہے let the board decide. جی I mean anything can be changed with the opinion. نہیں آئیڈیا ہمارا کچھ نہیں چلے گا, لیکن جب تک کہ ہم متفقہ طور پر اس کو اڈاپٹ کریں گے, ایک صدر کے ارادے کو جو ہے آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے آپ. جی یہ ہمارا خیال نہیں. جی یہ 2 term جو ہے I think is very essential. جی People doesn't have to hold for whole life. And we have to change some of the rules of the also election. جی We're just considering it, and in the future, inshallah ta'ala, we're gonna make a lot of changes. جی جواد علی خان صاحب. What is the question again, sir? 2 terms. 2-term limit for Of president course, and yeah, 3-term. whatever the bylaws is, I'll follow it to the teeth. If there is nothing written in the bylaws, so are you going to propose any changes? Are you going to make term limits, or is Yes, it going to be yes. open like No, 30, 35 years, same person? No, there will be term limits. There are term limits, Okay. there will be term limits for sure. ہو گیا. Yeah, I think there should be term limits, and like I said, we're seeing this influx of energy, right? And if Heating brings energy. yeah, you have to, people naturally go into a maintenance mode, and to force things out of maintenance mode and into an improved mode, you have to force change. And every time a new president comes in, new ideas come in, new energy comes in, and that process has to happen. Very good. Okay, last question. Regardless of the result, will you continue to serve MICC or the community, Madhavi community here in Chicago, and support MICC? میاں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. جی میں آپ کے سارے سوالوں کا جو ہے جواب دیا. میری یہ سوال کا جواب ہاں میں یا نہ میں دینا. جی مجھے ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں؟ یہ محفل جو سجائی گئی ہے, ڈیبیٹ سجائی گئی ہے, لوگوں کی سہولت کے لیے سجائی گئی ہے, نہ کہ میرا اوپینین جاری کرنے کے لیے. ایک خوشگوار ماحول بنانے کے لیے بتایا میں, اس کے اندر کوئی ایسا گہرائی نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, شاہد علی خان صاحب ہمارے بھائی
भाई जवाब दिया पूरे मेरे ऐसा अगर जॉइंट वोट देते हैं मुझे भी खुश लगता है। इनवैलिड हो जाता है अगर सबको मैं दे दूं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। वही कह रहे हैं बेहतर आपका वोट सारे चारों को दो, पता चलेगा कि ये हर एक के साथ है आप। ये जो डिबेट है, ये जो डिस्कशन है, जो महफिल सजाई गई है, वोटर्स को अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, उनको सहूलत देने के लिए बनाई गई है। चार कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई और ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, अपना जो क्या करने वाले हैं कौम के ताल्लुक से, उन्होंने क्या अपनी जो सलाहियतें बताए हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए उनको एक स्टेज पर। सबसे बड़ी चीज़ इत्तेहाद का जो माहौल और खुशगवार माहौल में इलेक्शन कराने का जो हमारा एजेंडा है उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए एक डिबेट की जो है महफिल सजाई गई थी। जवाद अली खान साहब आप अच्छा बोलिए। शाहिद भाई, शाहिद अली खान साहब का बाकी है, मैं माफी चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी। आपने इतनी मेहनत की, काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे और पीर मुर्शिद इतना लंबा बैठे हुए हैं, मुझे ज़रा वो भी हो रहा है। लेकिन MICC से कोई दूर तो जा ही नहीं सकता ना जी, कोई भी नहीं जा सकता, इसलिए हमारा आखिरी सफ़र भी वहीं से शुरू होना है। बेशक, बहुत अच्छा। जवाद अली खान साहब। I personally would work for anything that gets us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. As long as MICC remains a center that allows people to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, I'll be part of it. माशाअल्लाह। हदीस का मफहूम है कि खिदमत खल्क से खुदा मिलता है, और एक महदवी होने के नाते मुझे सिर्फ खुदा चाहिए, तो मैं कभी खिदमत खल्क से पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये इसी क्वेश्चन के साथ, इसी सवाल के साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन आंसर की महफिल अब ख़त्म होती है, सेशन ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों कैंडिडेट्स ने एक से एक अच्छे जवाब दिए और आखिरी सवाल जो था कि जीत हो या हार हो, आप जो है कौम की खिदमत के लिए जो भी सदर बनेंगे, जो भी नया बोर्ड आएगा उसके उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे। तो चारों का जवाब एक ही था, ये दीनी जज्बा है। इंशाअल्लाह ये बोर्ड और ये जो नई अंजुमन जो इलेक्ट होगी, कई नए लोग आएंगे, नए आइडियाज़ लेके आएंगे, तो उससे कौम का फ़ायदा होगा, उससे कौम का इत्तेहाद बढ़ेगा। और इंक्लूसिवनेस की जो है बात हुई थी, तो तकरीबन सभी ने इससे सब मुत्तफिक हैं कि सारे जो महदवी हैं यहाँ पर उनको जो है इस इदारे से वाबस्ता करने की बात हो रही है, जैसा कि मेंबरशिप को फी को जो है मिनिमाइज कर देके सारों को मौका दिया जाए। तो माशाअल्लाह ये बहुत अच्छी क्वेश्चन आंसर की क्वेश्चन आपका। जी बोलिए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है जी, क्वेश्चन ये है, पूरे एक साल चांद पीरो मुर्शिद की मेहनत से देखा जाता, जब पूरे फॉलो करते, नहीं सुनिए, पूरे फॉलो करते, अगर बाहर वाले 10 लोग मिलके चांद का डिक्लेयर करें, वो लोगों की बात एक रहती, ना MICC से किसी को मैसेज आता ना कुछ आता। इतनी बड़ी दुकानें की, हजारों साल से अफजल रात की रात को क्या कर दे रहे हैं, उसके ऊपर जवाब आप लोग दे सकते हो, दीजिए। आने बोले तो नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना रिलीजियस मैटर में कवर हो चुका है वो। हम तो बोल दिए ऑडियंस को जो है ना, आज हम पहले से सोचे हुए थे ये ऑडियंस का जो है क्वेश्चन का वो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट शायद पेपर है नहीं तो शामिल करा देना, अच्छा सवाल था। अच्छा चांद के जो दो वो हो जा रहे हैं, तो उसके लिए पूछ रहे कि महदवी और रोहित हिलाल पीर मुर्शिद के जो है अंडर में बरसों से काम कर रही है। तो सारे अमेरिका से चांद देख के लोग बोलते हैं, रुएत देते हैं, और बाहर के हिलाल कमेटीज भी जो है ना पीर मुर्शिद की जो डिक्लेरेशन होता है उसको मानते हैं और उसको कदर करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई महदवी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इस पे जो है ना उनका सवाल था, लेकिन ये सवाल हमारे, मैं समझा था कि उसमें इंक्लूड हो जाए। जरूर दीजिए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, काफ़ी लंबा मसला है, काफ़ी सालों से चल रहा है। तो सबसे पहले MICC जो है ये शिकागो हिलाल कमेटी कब में पीर मुर्शिद को मेंबर बनाए थे, ताकि पीर मुर्शिद वहाँ बैठे, सारे जितने हिलाल कमेटी जो 5-6 सेंटर हैं उसके विला पार्क इधर उधर फलां अमजद हाशमी जो है वो हमारे से कांटेक्ट करते रहते हैं, उस हर महीना ज़मीर मेहदी साहब से फिर मुर्शिद से करते रहते हैं। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ईद एक दिन हो, दुगाना एक दिन हो, अलग अलग ना हो। तो ये जो हिलाल कमेटी है उसके अंदर जैसा मुर्शिद हमारे शानूर मियाँ भी अगर बैठ सकते हैं वो कर सकते हैं, वो भी उनके पास बैठ के बहस करें,
جو دوسرے ادارے جو پیش کر رہے ہیں چاند دکھا نہیں دکھا جو بحث کرتے ہیں تو وہ اگر آپ اس میں جا کے ان کے ادارے میں ان کی جو بھی کمیٹی کے ممبر بن کے بات کریں اپنی رائے دیں اپنی فورس بتائیں کیا وجہ سے آپ قبول نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ سے قبول کریں گے تو یہ بتانے سے ہمارا بھی ایک وہ ہوگا. اگر آپ الگ بیٹھ کے ہم الگ بیٹھ کے چاند کے شواہد تلاش کرنے لگے تو یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس کا دوسرا جواب ہے معافی چاہتا ہوں اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے MIC سے 2 بج گئے رات کے اعلان نہیں ہوا نور میاں جو ہے 3 بج گئے اعلان نہیں ہوا جو ہے سو کم سے تو بچے سوال یہ کرتے ہیں پورے بچے کے کیا آپ کا چاند الگ ہے ارے بھائی یہ سینٹر اعلان کر دیا وہ سینٹر اعلان کر دیا اب تک آپ خاموش ہیں 3 بجے تو یہ بہت بے چینی کی بات ہوتی ہے. تو میری بھی خواہش ہے اور ہم سب کی میں سمجھتا ہوں خواہش ہے کہ کوئی ایسا وہ ہو ہم بیٹھیں اور ایک فیصلہ کریں ساری اگر کسی کو برا دکھا یا برا منمانی کی بات نہیں ہے. اس کا جواب خیر یہ کوشچن آیا ہے تو آپ نے جب اپنی رائے ظاہر کی تو اس کے وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ مہدویہ رویت ہلال سے میں جب سے آیا ہوں پھر میں اس سے وابستہ ہوں اس میں بالکل انوالو ہوں لیکن فیصلہ پیر و مرشد کرتے ہیں تمام شواہد جواب ہونے کے بعد اور الحمدللہ تقریباً 35 سے 40 مقامات سے ہمارے مہدوی بھائی ہر مہینہ صرف رمضان میں نہیں ہر مہینہ جا کر دیکھتے ہیں چاند چاہے برف گرتے رہو چاہے کچھ بھی رہو سنت کی تکمیل کے لیے پیر و مرشد جو ہے اپیل کرتے ہیں اور پیر و مرشد کی بات پر وہ لوگ جو ہے امنا صداقنا کہہ کر جا کر دیکھتے ہیں چاند اور معلوم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ باہر والے اگر غیر مہدوی اگر بولے کہ چاند نہیں دکھا یا دکھا ہم کو اگر کنکلوسیو مطلب پروف دیں وہ تو ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن یہ شکاگو ہلال کی بات آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا پولیٹیکل ماحول پیدا ہو گیا ہے. اس میں جو ہے رمضان میں صرف کنٹروورسی ہوتی ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا مطلع مین لینڈ امریکہ سے بڑھا کر وہ ساؤتھ امریکہ ویسٹ انڈیز کیریبین دور دور تک چلے آتے ہیں. اگر آپ فیصلہ مانیں گے تو یوروپ کا بھی چاند وہ جو بیسڈ آن سعودی ڈکلیریشن ہوتا ہے. اسی وجہ سے پیر و مرشد کا جو کرائٹیریا ہے کہ آنکھ سے نیکڈ آئی سے جب تک چاند نہیں دکھتا اور اس کی شہادت لوگ نے چاہے وہ مہدوی ہو یا غیر مہدوی ہو اگر 2 آدمی اور جو ہے جمع غفیر مطلب کئی مقام 1-2-3 مقام سے اگر ہم کو روایت آتی ہے اور اس کا کرائٹیریا سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ ان کو کوشچن پوچھتے ہیں اور وہ سیٹسفیکٹری آنسر دیتے ہیں تو اس کے ان کے گواہی کے شہادت کے بیس پر ہم جواب پیر و مرشد فیصلہ کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ رمضان کے وقت خاص طور پہ رمضان کے شروع اور عید کے وقت یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سعودی بیس کر دیتے ہیں تو اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. رویت کے اوپر نہیں کرتے بلکہ سعودی کے ڈکلیریشن کے اوپر وہ بھی ڈکلیریشن کر دیتے ہیں یا پھر چیلے سے لے لیتے ہیں کیونکہ میچ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس لیلۃ القدر کی اہمیت ہے جو 1000 مہینوں سے افضل آتے 1000 مہینوں سے مقبولہ عبادت جو رہتی ہے اس سے زیادہ افضل ہے. اس مطلب بے حساب انفینٹ اس کا ثواب ہے. اس رات کو ہم گوائیں نہیں اسی وجہ سے انتظار جب تک ہم کو شہادت نہیں آتی ویٹ کرتے ہیں. جلد بازی میں غلط فیصلہ غلط ڈکلیریشن کرنے سے سارے لوگوں کی نماز کی جو ہے نا اگر غلط تاریخ پہ ہو جائے تو مرشد کے کھاندوں پر آتی ہے اگر غلط فیصلہ. اسی لیے جب تک ہم کو جو ہے نا کنکلوسیو جو ایویڈنس نہیں آتے ان کے آنسر جو ہے ہم جو پوچھتے ہیں وہ صحیح آنسر ہم کو نہیں ملتے اس وقت تک ہم ڈکلیئر نہیں کرتے. یہ پیر و مرشد کا کرائٹیریا ہے. اس کو باہر کے ہلال کمیٹیز بھی اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن وجوہات کی بنا پر پولیٹیکل وجوہات کی بنا پر رمضان میں جو ہے وہ آگے پیچھے سعودی سے اگر میچ نہیں ہوا تو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بالکل صحیح فرمایا. ہم بھی جو ہے پیر و مرشد کا سے چاند کا سالوں سے مطلب 20 سال 25 سال سے ان کا فیصلہ مانتے ہوئے آئے ہیں. ہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلے سے ڈکلیئر کر دیں جی کہ لائن ڈال دیں کہ بھئی ہم یہاں تک لیمٹ میں چاند ایکسپٹ کریں گے اس کے بعد کراس اگر ہو گیا تو چاند دور ہو گیا چندہ ماما دور ہے بول کے چھوڑ دیں تو ہم وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم کریں اور آپ جو ہے سارے ہلال کمیٹی ان لوگوں کے سامنے آپ یہ پیش کریں کہ بھئی ہمارا ایجنڈا ہے ہم اس کو اور پوری قوم کو بھی جب معلوم ہو جائے گا خود ڈالیں گے
تو قوم میں اعتراض ختم ہو. نہیں قوم کو معلوم ہے, ہم آلریڈی ہر مہینہ جو ہے اس کا ہمارا کرائٹیریا اس کو لکھا ہوا ہے ویب سائٹ پہ, اور ہم معلوم کرتے ہیں, اور ان کا بھی جو کرائٹیریا ہے وہ بھی معلوم ہے سب کو. لیکن وہ لوگ ایکسیپٹ صرف خالی 10 مہینے ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمارا ڈکلریشن, صرف رمضان میں ان کو جو ہے نا پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسا کیرلا میں ہوتی ہے عید حیدرآباد, انڈیا میں کیرلا میں ہر سال ایک دن قبل ہوتی ہے کیونکہ وہ سعودی کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ جو کنٹروورسی ہو رہی ہے سعودی کو فالو کرنے سے ہوتا ہے. ہلال رویت ہونے کے بعد ہی جب کرتے ہیں انڈیا میں تو وہ سینٹرل ہلال کمیٹی جو ہے وہ کرتی ہے. اب لیکن انڈیا میں جو ہوتا ہے کیرلا والے ہمیشہ سعودی کو فالو کرتے ہیں, اس لیے ایک دن پہلے کرتے ہیں. اللہ وہی ڈفرینس ہے. تو ابھی اسی کے ساتھ